جی ایس ہربل ہول سیل آیورویدک ادویات کا قابل اعتماد مرکز۔ تجارت کے خواہش مند حضرات کو ہم مکمل ٹریننگ دیتے ہیں۔ ہمارے ساتھ تجارت کر کے بھرپور پیسہ کمائیں۔ علماء کرام، حفاظ، ڈاکٹرز اور میڈیکل والوں کے لیے خصوصی رعایت۔ تفصیلات کے لیے ابھی رابطہ کریں۔ قاسمی حج عمرہ ٹورز اینڈ ٹریولز حج عمرہ اور دیگر مقدس مقامات کی زیارت کا بھروسے مند مرکز۔ حج عمرہ جانے کے خواہش مند حضرات اسکرین پر دیے گئے نمبرات پر کال کریں۔ الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد، صدر محترم جمعیت علماء کے ورکرز، علماء کرام، معزز حاضرین، جمعیت علماء ہند خاص طریقے پر آپ کی جانی پہچانی 100 سال سے زیادہ پرانی جماعت ہے۔ آپ حضرات جانتے ہیں آپ کی جماعت آپ کے بزرگوں سے، روحانی اور علمی بزرگوں سے، بلکہ میں کہتا ہوں آپ کے نسبی بزرگوں سے جانی پہچانی جماعت ہے۔ ضرورت نہیں تھی کہ ہم یو پی اور دوسرے صوبوں میں خاص طریقے پر چند ضلعوں کے لوگوں کو بلا کر کے ان سے بات کریں اور جمعیت علماء کو پہچانوائیں، جمعیت علماء کے نظام کو سمجھائیں، اس کی کوئی ضرورت نہیں تھی۔ لیکن ملک کی بدقسمتی، ہماری بدقسمتی، ساری دنیا کے اندر بسنے والوں کی بدقسمتی کہ فرقہ پرست طاقتیں، فرقہ پرست ذہن ساری دنیا کے اندر، صرف ایک یا دو ملک نہیں ہیں، اس طرح سے سر اٹھا رہا ہے کہ اس کے لیے متوازن طریقے پر اپنی زندگی گزارنا، فرقہ پرستی کے مقابلے میں پیار و محبت اور بھائی چارگی کے ساتھ زندگی گزارنے کا طریقہ کیا ہے اور ہم کس طرح اس کا مقابلہ کر سکتے ہیں۔ یہ بھی پرانا سبق ہے، اس کو یاد دلانے کی ضرورت ہے۔ آپ کے ہاتھ میں طاقت نہیں ہے۔ فرقہ پرست ذہنیت کی آج کی صورتحال میں اگر آپ خدا کے سامنے کھڑے ہو کر ظالم کے لیے بد دعا کرتے ہیں تو آپ کو پکڑ کر جیل میں بند کر دیا جاتا ہے۔ یہ فرقہ پرست ذہنیت ہے۔ اگر فلسطین کے لیے اپنے مظاہرے کے حق اور احتجاج کی بنیاد پر
یورپ کے کسی شہر میں، امریکہ کے کسی شہر میں احتجاج کیا جاتا ہے تو فرقہ پرست طاقتیں ان کے اوپر گیس کی بوتلیں چھوڑتے ہیں، ان کے ساتھ لڑائی لڑتے ہیں۔ کسی ایک ملک میں فرقہ پرستی نہیں ہے، پوری دنیا فرقہ پرستی کا شکار ہے، ہر سطح پر فرقہ پرستی کا شکار ہے۔ آپ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہوگا کہ اگر اسرائیل نے بموں کی بارش کر کے ہزاروں بچوں کو قتل کر دیا، ہزاروں عورتوں کو قتل کر دیا، ہزاروں جوانوں کو قتل کر دیا، امریکہ جیسے ملک کا صدر آتا ہے اور دنیا کے سامنے ان بے گناہ بچوں کو قتل کرنے والی طاقت سے ہاتھ ملاتا ہے، یعنی بالفاظ دیگر کمر پر دباتا ہے۔ یہ دنیا کی صورت ہے، میں کسی ایک ملک کو نہیں کہہ رہا، یہ زمانہ ہے۔ میں نہیں جانتا ہوں کہ ایسا زمانہ کبھی دنیا میں آیا ہوا۔ اس صورتحال کے اندر آپ کو کرنا کیا ہے، آپ اپنی زندگی کس طرح گزاریں، جمعیت علماء اپنا فرض سمجھتی ہے، وہ بتائے۔ جمعیت علماء نے اپنی 100 سالہ زندگی کے اندر ہر سطح پر ہمیشہ مذہب سے اوپر اٹھ لوگ اپنی زندگی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے کس طرح کھڑے ہیں، جمعیت علماء نے ہمیشہ بتایا ہم کبھی جذباتیت کے ساتھ نہیں آئے۔ یہ جمعیت علماء کی تاریخ ہے۔ انہوں نے کفر کے طعنے سنے، ان کے گلے میں جوتے کے ہار ڈال دیے گئے، قتل کرنے کی سازشیں کی گئیں، انہیں کافر بتایا گیا کہ یہ لوگ اسلام کے دشمن ہیں، ہم ہندوستان کے ٹکڑے کر کے اسلام کی بنیاد پر ہم دوسرا ملک چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کی مخالف تھی۔ وہ یہ کہتے تھے کہ ہندو مسلمان ملک کے اندر 2 قومیں ہیں الگ الگ، ہم مسلمان قوم کے لیے الگ اسلامی ملک چاہتے ہیں۔ جمعیت علماء اس کی مخالف تھی۔ جمعیت علماء نے کبھی جذبات کا ساتھ نہیں دیا۔ جمعیت علماء یعنی ہمارے بزرگوں کا نظریہ یہ تھا کہ ہم 1300-1400 سال سے جب ایک ساتھ رہتے چلے آئے، آج کون سی آفت ہے کہ ہم ساتھ نہیں رہ سکتے؟ ہم رہ سکتے ہیں۔ ہم تقسیم کی مخالفت کرتے ہیں۔ ہم ایک قوم ہیں، ایک ملک کے رہنے والے ہیں، ہم بھائی بھائی ہیں، ہم رہتے چلے آئے ہیں، اور جب تک زندگی ہے دنیا کی انشاءاللہ ہم رہتے چلیں گے۔ جس کا جو جی چاہے کر لے بھائی، اگر آپ کا مسئلہ ہمیں قتل کرنے سے حل ہوتا ہے ہمیں قتل کر دو۔ حضرت رحمت اللہ علیہ دروازے پر کھڑے ہیں، گالیاں دی جا رہی ہیں، ڈنڈوں کو پکڑ رکھا ہے ریل کی، اور یہ فرمانے بھائی اگر تمہارا مسئلہ میرے قتل کرنے سے حل ہے تو میں سامنے ہوں، مجھے قتل کر دو۔ یہ ہمارا کردار ہے۔ کوئی مائی کا لال ہے ملک میں، ذرا کردار پیش تو کر دے۔
ان حالات کے اندر جہاں زندگی گزارنا مشکل تھی، سفر کرنا مشکل تھا، یہ حالات کبھی ان کے راستے کو روکنے والے نہیں بنے۔ جو ہوگا ہوگا، اللہ نے جو مقدر فرمایا ہو جائے گا۔ جمعیت علماء کا کردار ہمیشہ یہ رہا ہے اور یہی کیا ہے جمعیت علماء نے۔ آج بھی ہمارا نظریہ یہی ہے، ہم مذہب کی بنیاد پر کسی بھی تقسیم کو، دوری کو، آج کے حالات میں جو نعرے فرقہ پرست ذہنیت لگا رہی ہے، ہم ان لگانے والوں کو اپنے اس ملک کا دشمن سمجھتے ہیں اور ہم اس کو برملا کہتے ہیں۔ ملک اگر زندہ رہے گا تو اخوت و ہمدردی، بھائی چارگی کے ساتھ زندہ رہے گا، ورنہ آج نہیں، کل نہیں، پرسوں ملک برباد ہو جائے گا اور ملک ادھر بڑھ رہا ہے۔ جمعیت علماء کا یہ نظریہ اور کھلا ہوا نظریہ ہے۔ میں یہ بات کہتا ہوں، آپ حضرات جس محبت کے ساتھ جمعیت علماء سے تعلق کے ساتھ آپ آئے ہیں، میں یہ چاہتا ہوں کہ جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہر ایک کے ذہن میں پیوست ہونا چاہیے۔ جمعیت علماء کوئی سیاسی جماعت نہیں ہے۔ ملک کی آزادی سے پہلے جب مسئلہ غلامی سے آزادی کا مسئلہ تھا، جمعیت علماء ملک کو آزاد کرانے کے لیے، ملک کو آزاد کرنے کے لیے سر دھڑ کی بازی لگائی گئی تھی۔ 10-5 سال نہیں، تقریباً 145 سال تک علماء نے، میں جمعیت علماء نہیں کہہ رہا، علماء نے اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھ کر غلامی کی آزادی کی زنجیریں، غلامی کی زنجیریں توڑنے کے لیے کام کیا۔ تو توڑ ڈالا، 150 سال تقریباً کام کرتے رہے۔ یہ سیاست تھی ملک کی۔ ملک آزاد ہو گیا، کہہ دیا کہ ہمارا مقصد حکومت کرنا نہیں تھا، ہمارا مقصد تو صرف ملک کو آزاد کرانا تھا۔ ملک میں بھائی چارگی، اخوت، ہمدردی کے ساتھ ہی ملک آزاد ہو سکتا تھا۔ تنہا مسلمان کھڑا رہتا، تنہا ہندو کھڑا رہتا، تنہا سکھ کھڑا رہتا، تنہا عیسائی کھڑا رہتا اور لڑتا رہتا، ملک کو آزاد کرانا چاہتا، مر جاتے، فنا ہو جاتے، ملک آزاد نہیں ہو سکتا تھا۔ حضرت شیخ الہند رحمۃ اللہ علیہ نے مالٹا سے آنے کے بعد یہ کہا کہ آج تک ملک آزاد نہیں ہو سکا۔ سن 1803 سے لے کر 1920 آ گئی، یعنی تقریباً 120 سال ہو گئے ملک آزاد نہیں ہوا۔ ملک کی آزادی جبھی ہو سکتی ہے جب ہندو، مسلمان، سکھ، عیسائی سب کے سب ملک کی آزادی اپنا مقصد بنا کر چلیں، اپنے سر سے کفن باندھیں، اپنی جان کو ہتھیلی پر رکھیں، تب یہ کام ہو سکتا ہے، ورنہ نہیں ہوگا۔ حضرت کے ملفوظات میں موجود ہے اور یہ فرمایا اگر سکھ جیسی موت سے کھیلنے والی جنگجو قوم ساتھ ہو جائے وہ بھی، تو آزادی اور بھی آسان ہو جائے گی۔ یہ حضرت کے کلمات ہیں۔
خدا کی قدرت، یہ لوگ خدا ترس لوگ تھے، دن میں کام کرتے تھے، راتوں کو ہاتھ اٹھا کر بھیک مانگتے تھے، اللہ کے سامنے روتے تھے، جو چاہا تھا وہی ہو گیا۔ سخانی بازار پشاور میں کوئی نہیں، صرف ایک نے، ہندو مسلمان اور سکھ سب کو انگریز نے شہید کر دیا۔ جلیانوالہ باغ یہ امرتسر کے اندر شہادت سب کی ہوئی، اور کس کے لیے؟ ملک کی آزادی کے لیے۔ جیسے جیسے دن گزرتے رہے آزادی قریب ہوتی چلی گئی، اتحاد و یکجہتی، یہاں تک ملک آزاد ہو گیا۔ جمعیت علماء ساتھ تھی، یہاں تک آئی بات کہ ملک آزاد ہو گیا، اب لوگوں کی دوڑ تھی، ملک کے لیے ہم نے جان ہتھیلی پر رکھ کر کام کیا ہے۔ اب یہ بتائیے کہ آزادی کے بعد ملک میں ہمارا حصہ کیا ہے؟ جمعیت علماء نے کہا ہمارا کوئی حصہ نہیں، ہم نے اللہ کے لیے غلامی کی لعنت کو دور کرنے کے لیے کام کیا، کام ہو گیا۔ اور ہوا کس طرح سے؟ پیار و محبت کے ساتھ ہوا، مذہب کی بنیاد کے اوپر کچھ لینا دینا نہیں تھا۔ ہمیں کانگریس سے یہ توقع ہے، جس سے 2 قدم بڑھ کر ہم نے ملک کے لیے قربانی دی ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کانگریس اخوت و ہمدردی کے اسی جذبے کے ساتھ ملک کو چلائے گی جو جذبہ ملک کی آزادی سے پہلے رات اور دن ہمارا ان کے ساتھ بیٹھنا تھا۔ اور ہمارے اس مطالبے کو کہ ملک کا نظام جمہوری ہونا چاہیے، اقلیت کو مذہبی اعتبار سے حقوق ملنے چاہیے، ہر اقلیت نہیں، ہر فرد جس مذہب سے چاہے جڑا رہے، جڑ جائے، اس کو حق ہونا چاہیے، اور ملک کا اپنا کوئی مذہب نہیں ہے، وہ سب کے ساتھ ملک کی جو نظام ہے، ملک کی کا جو دستور ہے، معاملہ کرے، اور ملک کا ہر بسنے والا ہر اپنی خداداد صلاحیت کی بنیاد پر ملک کو آگے بڑھانے کے لیے کام کرے۔ یہ بنیاد تھی، اسی بنیاد کے اوپر چلے۔ سن 48 کے اندر جمعیت علماء نے کھڑے ہو کر اعلان کر دیا، پہلے عاملہ میں، پھر دوسری مجلس منتظمہ میں۔ خدا کی تقدیر کے گاندھی جی کا قتل اسی دن ہو گیا، ختم کر دیا اس کو۔ پھر اگلے دن عاملہ کی، اور اس کے بعد منتظمہ کی میٹنگ بلائی، اعلان کر دیا کہ آج سے جمعیت علماء ہند خالص مذہبی جماعت ہے، دستور بن گیا، اس دستور کے اوپر چلیں گے۔ ہم ساتھ ہیں، آپ جمعیت کے دستور کو اٹھا کر رکھ دیکھیے، جمعیت علماء کوئی جمعیت کے افراد خود آزاد ہیں، جس غیر فرقہ پرست جماعت کے اندر چاہیں داخل ہو جائیں، الیکشن چاہتے ہیں الیکشن لڑیں۔ مذہبی اعتبار سے جمعیت علماء الیکشن لڑتی ہے، کینڈیڈیٹ کھڑی کرتی ہے، نہ کسی دوسرے کے الیکشن کو لڑاتی ہے۔ سیاسی جماعت نہیں ہے جمعیت علماء۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ 100 سال سے جماعت زندہ ہے ہمارے اکابر کا، یہ بنیادی دستور کہ ہم سیاسی نہیں ہیں، غیر فرقہ پرست، فرقہ پرستی ملک کے لیے زہر ہے، تباہ کرنے والی ہے۔ غیر فرقہ پرست ہر جماعت اور ہر طاقت کے ساتھ ہمارا ممبر جڑ سکتا ہے۔
یہ وہ بنیاد ہے جس کی وجہ سے 100 سال سے جمعیت علماء زندہ ہے۔ اگر یہ بنیاد نہ ہوتی جمعیت علماء ختم ہو چکی ہوتی، آگ لگ چکی ہوتی۔ یہ جمعیت علماء کی بنیادی دستوری طاقت ہے۔ اس نے ملک کے دستور کو اسی بنیاد کے اوپر بنوایا ہے۔ وہ دفعات جو یہاں ہر اقلیت کو مذہبی آزادی کے ساتھ جینے کا موقع دیتے ہیں، وہ وہی دفعات ہیں جن کو جمعیت علماء نے دستور کا حصہ بنایا ہے۔ جمعیت علماء آج بھی اسی کے اوپر زندہ ہے۔ جمعیت علماء کے ہر ممبر کو یہ سمجھنا چاہیے، اور اسی نہج کے اوپر اگر آپ حضرات، میں مکان نہیں کہتا ہوں، میں کہتا ہوں جھونپڑی جھونپڑی، مکان مکان، مدرسہ مدرسہ، دکان دکان، کھیت در کھیت، اگر آپ جمعیت علماء کے اس دستوری طاقت کو اپنے اندر لے کر چلیں گے، اعلان کریں گے کہ ملک میں اخوت و ہمدردی کا چراغ ہی وہ چراغ ہے جو اس ملک کی کشتی کو پار لگا سکتا ہے، اپنے کردار کو اسی طرح رکھیں، آپ زندہ رہیں گے، آپ کا ملک زندہ رہے گا۔ اور اگر یہ بات نہیں ہوگی ملک ختم ہو جائے گا۔ آج کی صورتحال یہ ہے، آپ دیکھ لیجئے کہ ملک کی بے چینی ہندو مسلم ہر طبقے کے اندر کتنی ہے۔ میں صرف مسلمان کو نہیں کہتا ہوں، ہر آدمی بے چین ہے۔ اس کا مذہب کیا ہے، اس سے کوئی بحث نہیں۔ یہ نحوست ہے فرقہ پرست طاقتوں کے ابھر کر چلنے کی۔ وہ طاقتیں خود بھی زندہ نہیں رہیں گی، وہ بھی برباد ہو گئی۔ اگر آپ کو ملک کے اندر بھائی چارگی، پیار و محبت، مذہب سے اوپر اٹھ کر اپنی زندگی کو گزارنا، تبھی آپ زندہ رہ سکتے ہیں، ورنہ نہیں رہ سکتے۔ ملک کس طرف چل رہا ہے آپ دیکھ لیجئے۔ ایک وہ فرقہ پرستوں کی ٹولی جو جہاں طاقتور ہے، وہ الیکشن کو اس طریقے کے اوپر جو طریقہ ملک کے دستور نے دیا ہے، آدمی جس کو چاہے ووٹ کی آزادی نہیں چل پا رہی ہے۔ دنیا جانتی ہے، میں اس کے اوپر نہیں چلتا ہوں، فرقہ پرست طاقت ہے، وہ بیٹھی ہوئی ٹولی، جہاں اس کو دستوری ہے، جہاں طاقت ملتی ہے اس ٹولی کو، وہ دستور کو آگ لگاتی ہے، سیکولرزم اور جمہوریت کو کنویں میں ڈالتی ہے، اور صرف اپنی ایک طاقت کو محفوظ کرنے کے لیے آگے بڑھتی ہے۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ووٹ کسی کے ساتھ ہیں، اعلان کسی کا ہو رہا ہے۔ یہ فرقہ پرستی کی لعنت ہے، ملک کو اس سے نکلنا چاہیے۔ میں یہ بات آپ سے کہہ رہا ہوں کہ یہ صرف تقریر کی بات نہیں ہے، آپ جہاں ہیں اس کو اپنے نگاہوں کے سامنے رکھیے، اسی نہج پر چلیے۔ گاؤں میں ہیں تب ہندو مسلمانوں کو ساتھ لیجئے، اسی طرح آپ کامیاب ہو سکتے ہیں، ورنہ آپ کامیاب نہیں ہوں گے۔ آج کی صورتحال موب لنچنگ کی ہے، جو ملتا ہے قتل کر دیتے ہیں، خام خواہ ذرا سا گاڑی سے گاڑی لگ گئی، دل میں جگہ نہیں ہے، مارتے ہیں، مار کر قتل کر دیتے ہیں۔ میں یہ کہتا ہوں
کہ دشمنی اس درجے تک بڑھ جانا یہ خود بخود نہیں بڑھی ہے، ہم اسے برا سمجھتے ہیں۔ اگر مسلمان کرتا ہے اس کے اس فعل کے اوپر بھی کسی کو قتل کر دیا جائے، لعنت، اسلام اس کو جائز نہیں قرار دیتا۔ اگر ہندو کرتا ہے اس کے اوپر بھی فعل کے اوپر لعنت۔ پیار و محبت کا تو تقاضا، بھائی لگ گئی ایک دوسرے سے گلے ملو۔ میں نے دیکھا ہے سعودی عرب میں گاڑی لگ گئی، اتر کے ایک دوسرے کے منہ کو چوما، کیا ہوا؟ یہ ہو گیا، بھائی پولیس کو بلاؤ، پولیس دیکھے گی، مقدمہ درج۔ آپس میں لڑنا، مارنا، مر جانا، یہ تصویر انسانیت کی تصویر نہیں ہے۔ جب ملک کا قانون ہے وہ آ کر دیکھیں گے، تصویریں لیں گے، گاڑی کس کی ہے، کس کے پاس ہے، قطع نظر اس کے، پولیس لیتی ہے کاغذات کو، اس کی تصویر لیتی ہے، کاغذات دونوں کو دے جاؤ۔ اب گاڑی کا بننا، یہ تمام معاملات اس کے لیے قانون ہے، وہ کام کرے گا۔ یہ کوئی قانون نہیں ہے کہ آپ کے دل میں جگہ نہیں ہے، ذرا سا ٹھیس لگی مسلم ایریے کے اندر، مان لیجئے غیر مسلم کا قتل ہو گیا، یا غیر مسلم ایریے کے اندر مسلم کا قتل ہو گیا، کیا ہوا؟ گاڑی لگ گئی تھی۔ یہ دراصل قتل اور خون ہے، اخوت و ہمدردی کا، پیار و محبت کا۔ کتنے دن ملک اس طریقے پر چلے گا؟ کیوں پیدا ہو گیا؟ بھئی ملک میں تھا تو نہیں یہ ماحول، یہ ماحول پیدا کیسے ہو گیا؟ فرقہ پرستی نے پیدا کیا ہے اس طاقت کو۔ میری 4-5 سال پہلے ملاقات ہوئی تھی موہن بھاگوت جی سے، میں نے ان سے بھی یہ بات کہی تھی، اور اس وقت جھارکھنڈ کے اندر حکومت بی جے پی کی تھی۔ میں نے کہا تھا کہ وہاں اتنے کیس ہو رہے ہیں، اتنے کے، اور وہ بڑھتے بڑھتے صرف مسلمانی کے ساتھ نہیں ہیں، قبائلیوں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں، ہندوؤں کے ساتھ بھی ہو رہے ہیں۔ یہ چیز ملک کو نقصان پہنچائے گی۔ انہوں نے تو میری اس چیز کو سنی انسنی کر دیا، لیکن جو میرے ساتھ تھے انہوں نے سمجھا، اس کی ترجمانی بھی کی کہ آپ اس چیز کو سمجھیں، مگر کچھ نہیں ہوا، یہاں تک کہ جھارکھنڈ کی حکومت گری، تب اس کے بعد وہ موبلنچنگ ختم ہوئی۔ میں کہتا ہوں یہ وہ صورت ہے جو ملک کو تباہی کی طرف لے کر چل رہی ہے۔ آج کی ایک اور صورت ہے، میں یہ آپ حضرات کے سامنے کہہ رہا ہوں، ایک طوفان چل رہا ہے مخلوط تعلیم کے اوپر، مسلمان بچیوں کے اغوا کرنے کا، ارتداد۔ جمعیت علماء اس کو خراب سمجھتی ہے۔ ہم کہتے ہیں کہ اگر مسلم اکثریتی علاقے میں مسلمان لڑکا مخلوط تعلیم میں کسی غیر مسلم لڑکی کے ساتھ اپنے ناجائز تعلقات کو قائم کرتا ہے، اسلام اس کو لعنت سمجھتا ہے، اجازت نہیں دیتا۔ اسی طرح اگر کوئی غیر مسلمان بچی کو اغوا کرتا ہے یا اس کو اسلام سے مرتد بنا کر اپنے گھر میں رکھتا ہے، اس کا پروگرام بنانا یہ ملک کی بربادی کی چیز ہے۔ میں جانتا ہوں کہ فرقہ پرست طاقتیں میرے پاس اس کے ثبوت ہیں، ان کی تحریریں ہیں کہ ان کو کیسے کرنا چاہیے مسلمانوں کے ساتھ، ان کی تحریر کے 41 دفعات ہیں۔ ایک دفعہ یہ بھی ہے کہ مسلمان بچیوں کو اپنے ساتھ رکھ کر انہیں مرتد بنانا۔ اور آپ اس چیز کو جانتے ہیں، دنیا نہیں جانتی، لیکن جانتے سب ہیں، لیکن کوئی نہیں کہتا ہے۔
میں یہ کہتا ہوں ہندوؤں کے اندر برادری کا سسٹم بڑا مضبوط اور اہم ہے. ٹھاکر غیر ٹھاکر لڑکی سے تعلقات نہیں رکھے گا، برہمن غیر برہمن کے ساتھ نہیں رکھے گا، چل نہیں پائے گا، خاندان قبول نہیں کرے گا. مسلمان کے اندر یہ چیز نہیں ہے. اگر کوئی غیر مسلم ایسی لڑکی کے ہاتھ کو پکڑتا ہے جو لڑکی وہ ٹھاکر ہے یہ ٹھاکر نہیں ہے، وہ برہمن ہے یہ برہمن نہیں ہے، اس کا خاندان اسے کبھی قبول کر نہیں سکتا. نتیجہ اس لڑکی کی خودکشی اور قتل ہوتا ہے. نہیں ہو سکتا کہ وہ اس کو قبول کر سکے. ہر مسلمان کو اسے سمجھنا چاہیے. حل کیا ہوگا؟ اگر قوم کے اندر حمیت ہے، اس دکھ کو وہ دکھ سمجھتی ہے، اس درد کو درد سمجھتی ہے، تو ہر آبادی کے اندر مسلمانوں کو زمین لے کر کے چاہے چھپر کا اسکول بنانا پڑے آپ اسکول بنائیے لڑکیوں کے لیے الگ. پتہ چلے گا کہ آپ کی رگ و ریشے کے اندر جو خون ہے اس میں حمیت ہے. آپ کے شہر کے اندر آپ کی برادری اور غیر برادری مسلمان بچیوں کے اندر ایسے جذبات ابھر رہے ہیں اور وہ اسکول کی تعلیم کے اندر اور آپ اور میں اسے برداشت کریں. اس کا مطلب ہے کہ قومی حمیت آپ کے اندر سے نکل گئی. جمعیت علماء کا یہ پروگرام ہے. میں آپ سے کہتا ہوں مدرسے بنائیے، بہت اچھی بات ہے، اور 75 سال کے اندر ملک میں مدرسے جو بنے ہیں، آزادی کے وقت میں یہ مدرسے نہیں تھے. آپ مدرسے اور بنا سکتے ہیں، اور بھی بنائیے، لیکن اس وقت اس کی ضرورت تھی کہ مدرسے بنائے جائیں. یہ تمام کوہ شیوالک سے لے کر کے جموں تک ہمارے یہاں سے لے کر کے اس کے اندر گوجروں کے گاؤں تھے، ارتداد کا شکار تھے. ملک کی آزادی کے بعد میں جانتا ہوں، میں نے سب سے پہلے مولانا آزاد رحمت اللہ علیہ کو جمعیت کے دفتر میں بڑی گنجان آبادی جہاں پہلے جمعیت علماء کا دفتر تھا، میں نے وہیں دیکھا. جمعیت علماء کی ورکنگ کمیٹی کے ممبر تھے، آئے اور بات ہو رہی تھی. مولانا کہنے لگے کہ میرے بھائی، اگر آپ نے مذہبی تعلیم کے لیے مدرسے اور مکتبوں کا خیال کر لیا اور اس کو پروگرام بنا کر آپ نے کام کیا تو بہت بڑا کام آپ نے کر لیا. جمعیت علماء اس کے اوپر لگ گئی. اگر اس وقت 10 مدرسے تھے تو آج 1000 مدرسے ہیں، مکتب سے لے کر کے اوپر تک. مدرسوں کی ذاتی فرقہ پرست آنکھوں کے اندر خار بنی ہوئی ہے. آج اس کی ضرورت ہے قوم کو کہ ارتداد کو اپنی بچیوں میں نہ پھیلنے دینے کے لیے ضروری ہے. یہ نہیں ہے کہ آپ تعلیم میں نہ بھیجیں، دیجئے تعلیم، اصلی تعلیم کی مخالفت نہیں ہے، لیکن ماحول مذہبی ہو، اسلامی ہو، تعلیم وہاں اگر عصری ہے کوئی اس میں اختلاف نہیں، لیکن عصری تعلیم ہے اور ماحول مذہبی نہیں ہے، اس کے اندر یہی ہوگا جو ہو رہا ہے. اس سے لگتا ہے کہ مسلمان کے اندر حمیت اسلامی اور غیرت دینی نہیں ہے. حالت ہے میرے بھائی، آپ کے پاس زمین ہے،
آپ 2 بیگھے زمین دے دیجئے، اپنی قوم کے لیے وقف کر دیجئے، نہیں ہے آپ کوشش کیجئے۔ اور عصری تعلیم کو سنبھالنے کے لیے بے شمار جوان ہیں مسلمانوں کے لیے، کوئی تجربے کار پرنسپل لا کر کے رکھ دیجئے۔ یہ ایک کاروبار ہے بہترین۔ آپ اسکول بنائیں، اس کی فیس لیں، تنخواہیں دیں، یہ جو فیس آ رہی ہے یہ خود اسکول کو چلائے گی۔ آپ بڑے اسکول چلائیے، بی اے ایم اے تک پہنچ جائیے، کوئی آپ کے لیے کمی نہیں ہے۔ جو لوگ بنا رہے ہیں، کر رہے ہیں کاروبار، ان کے کاروبار کے اندر بڑی برکت ہے، لاکھوں اور کروڑوں کے مالک ہیں۔ آپ دیکھیے حیدرآباد کو، بنگلور کو دیکھیے، مدراس کو دیکھیے، جن لوگوں نے اسکول بنا رکھے ان کی دولت کا کوئی ٹھکانہ ہے۔ لیکن تعلیم کا معیار صحیح ہونا چاہیے، اور اس کا کیا ہے؟ آپ بہترین کوئی پرنسپل لا کر کے رکھیے، مدد بھی کیجیے۔ جو گرا ہوا طبقہ ہے آپ اس کو آگے بڑھائیے، اس کے نام پر آپ لوگوں سے زکوٰۃ بھی لے سکتے ہیں۔ بھئی یہ ہے غریب آدمی، ہم اس کو پڑھا رہے ہیں، نمبرات بہترین ہیں، آپ ان کے لیے پیسے، اور جن کے پاس دولت ہے وہ اپنے بچے کے لیے خود اپنی دولت میں سے حصہ دیں گے۔ بے شمار اسکول اس طریقے پر چل رہے ہیں، لیکن ہمارا شمالی ہندوستان اس کے اندر بالکل سمجھ نہیں رکھتا۔ اس لیے جمعیت علماء کی طرف سے یہ تحریک چلنی چاہیے۔ آپ حضرات کو جمع اسی لیے کیا گیا کہ خود بھی کریں اور دوسروں سے کروائیں، ان کے دل و دماغ میں اس کو اتروائیں۔ اور اگر نہیں آپ اس وقت ہاتھ پکڑیں گے تو آنے والے دن آپ کی اولاد کے لیے بے شمار خطرناک دن ہوں گے، اور اس وقت آپ کے پاس اس کا کوئی حل نہیں ہوگا۔ میرے بھائی، یہ وہ چیزیں ہیں جن سے جمعیت علماء خود بھگت رہی ہے، چل رہی ہے، اور چاہتی ہے کہ آپ چلائیں۔ میں بالکل مدرسوں کا مخالف نہیں ہوں، میری تو ساری زندگی مدرسوں میں گزری ہے۔ جس دن سے میں گھر سے نکلا ہوں مدرسوں میں لگا ہوں۔ آج بھی بے شمار مدرسے ہیں جن کو قائم بھی کیا ہے اور چلا بھی رہے ہیں، اور مدرسوں کا وجود ملک کے اندر اسلام کے وجود کے لیے ضروری ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے۔ لیکن آپ عصری تعلیم سے اپنے اولاد، بچے اور بچیوں کو کبھی اس زمانے میں الگ نہیں کر سکتے، ورنہ آپ کی اولاد خود چھوڑ دے گی آپ کے گھر کو، آپ کے طریقے۔ اس کو آپ کس طرح راہ راست پر لگا سکتے ہیں، اس کے لیے یہ ضروری ہے۔ ان حالات کے اندر آپ کو اسی طرح آگے بڑھنا ہے، اور پیار و محبت اور اخوت و ہمدردی کے چراغ کو جلانا ہے۔ اپنی بھی فکر کرنا ہے، اپنی اولاد کی بھی فکر کرنا ہے، ملک کی سلامتی کے لیے اس ماحول کو بھی محفوظ کر کے رکھنا ہے جو ہمارے اکابر کا ماحول تھا، اور 100 سال نہیں بلکہ 150-200 سال سے جو ماحول تھا، ہم اس ماحول کو اگر زندہ نہیں رکھیں گے تو ہمارے لیے نقصان دہ چیز ہوگی۔ آج کل ایک دوسری چیز ہے، میں نے کہا تھا کہ فرقہ پرستی اور مسلم مخالف ماحول صرف ہندوستان میں نہیں، دنیا میں ہر جگہ ہے۔ آج کل اس کے اندر زیادہ گرمی آ گئی، فلسطین اور اسرائیل کی جنگ کی وجہ سے۔
آپ حضرات اس چیز کو جانتے ہیں اور دنیا جانتی ہے، میں اور آپ کیا، ساری دنیا جانتی ہے۔ اسرائیل کو یہودی اور عیسائی دنیا کی طاقتوں نے، اسرائیل کا وجود عرب سرزمین میں نہیں تھا، خلافت عثمانیہ کو سب نے مل کر، چاہے وہ طاقت کسی بھی مذہب کو نہیں مانتی تھی جیسے روس، چائنا، یا مذہب کو مانتی تھی جیسے مغربی یورپ ہے، امریکہ اور برطانیہ وغیرہ یورپ، کہیں اسرائیل کا وجود مذہبی اعتبار سے مملکت کا نہیں تھا۔ خلافت عثمانیہ کو توڑ دیا، خدا کی طاقت تھی، ایسی طاقت رکھنے والی حکومت کہ اگر سمندر کے اندر ان کا جہاز آتا تھا تو یورپ اور امریکہ کے جہاز راستہ کاٹ دیا کرتے تھے۔ اور یہ جتنے ممالک ہیں عرب سرزمین کے، سب خلافت عثمانیہ کے تحت چلتے تھے۔ خدا کی تقدیر کی، خدا کی قدرت کی بات ہے کہ اس وقت تک ان ملکوں کے اندر پیٹرول کا کوئی وجود نہیں رہا، سارے ملکوں نے مل کر کے خلافت عثمانیہ کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا۔ آپ کو معلوم نہیں ہوگا کہ حضرت نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت گنگوئی رحمۃ اللہ علیہ، یہ دونوں کے دونوں اس جہاد میں شریک ہونے کے لیے ہندوستان سے گئے۔ ہوائی جہاز کا تو ادھر موقع نہیں تھا، نہ اس وقت اس طرح کی سروسیں تھی، پانی کے جہاز سے گئے۔ اس زمانے کے اندر پانی کا جہاز بھی کوئی ایک ہفتے میں تھوڑی پہنچ جاتا تھا۔ میں نے حضرت رحمۃ اللہ علیہ سے خود سنا ہے کہ میں آیا ہوں تو جدے یا یمبو سے لے کر کے کراچی تک یا بمبئی تک، یہ میرا بچپن تھا، 3 مہینے میں سفر کیا ہے۔ یہ لوگ چلے یہاں سے، اور جب پہنچے ہیں مدینہ منورہ تو یہ پتہ چل گیا کہ بلقان کا سقوط ہو گیا، زیادہ ختم ہو گئی، واپس آ گئے وہاں سے۔ اس کو بالکل تتر بتر کر دیا گیا، چھوٹے چھوٹے ملک بنا دیے گئے، ایک ایک خاندان کے ہاتھ میں دے دیا گیا۔ اتنے چھوٹے چھوٹے ملک جیسے ہمارے یہاں کے بمبئی اور کلکتے کے شہر بھی اس سے بہت بڑے ہیں۔ یہ سب سعودی عرب کے کنارے کے اوپر جو ملک ہیں، دبئی ہے، ابوظبی ہے، زید ہے، قطر ہے، اور اسی طریقے پر پھر حضرموت کی طرف چلے جائیے، اور اس کے بعد پھر یمن بڑا ہے، سب سے بڑا ملک درمیان میں سعودی عرب ہے، کویت ہے، عراق ہے، شام، یہ سب ایک ملک تھا خلافت عثمانیہ۔ اس کو تتر بتر کر دیا گیا، آپس میں تقسیم کر لیا گیا۔ ترکی کو چھوڑ دیا گیا، کس بنیاد کے اوپر نہیں، یہ جو حصہ تھا جس کے اندر آج اسرائیل بیٹھا ہوا، یہ برطانیہ کے ہاتھ میں آیا۔ امریکہ اور برطانیہ کی ساٹھ گانٹھ ہو گئی، لا کر کے یہاں یہودیوں کو بیٹھال دیا گیا۔ ٹھیک ہے، حدود اربہ ملک کے بدلتے رہتے ہیں، ہندوستان کے حدود اربہ آج سے 80 سال پہلے کچھ تھے، ملک تقسیم ہو گیا، کچھ اور بن گیا، پاکستان پھر تقسیم ہو گیا، حدود اربہ کچھ بن گئے، یہ کوئی چیز نہیں ہے، بیٹھال دیا، کوئی قبول کر لیا جاتا ہے۔ لیکن تحریک یہ تھی کہ اس کو بڑھا کر کے یہودیوں کی طاقت کو اتنا قبضے میں کیا جائے کہ مسلمانوں کی طاقت ختم ہونے لگے۔ اردن اور فلسطین کی جنگ کر دی، اور اس کے اندر براہ راست امریکہ شریک ہو گیا، یہاں تک کہ گلی کوچوں کے اندر جنگ ہوئی۔ اردن بیچارے کے پاس کیا طاقت تھی،
بیت المقدس کو لے لیا گیا، فلسطین کی ان آبادیوں کو اپنے قبضے میں کر لیا گیا۔ اس کے بعد اسرائیل کو خطرہ تھا کہ یہ جو پہاڑیاں شام کی ہیں، گولان کی، ان کے اوپر سے کسی وقت توپ سے اسرائیل کو نشانہ بنایا جا سکتا۔ آگے بڑھ کر کے گولان کی پہاڑیوں کے اوپر بھی قبضہ کر لیا۔ پھر اس کے بعد اور بڑھے کہ مغرب کی جانب بھی ہمیں اور بڑھنا چاہیے، نہر سوئز تک پہنچنا چاہیے۔ انہوں نے سینا کو بھی اپنے قبضے میں لے لیا، مگر پھر اسرائیل کے ساتھ معاہدہ ہو گیا مصر کا، اور اس کے بعد سینا کو انہوں نے لے لیا ان سے۔ آج کی جو صورتحال ہے وہ وہی ہے جو ملک کی آزادی سے پہلے ہندوستان میں ہندو مسلمان سکھ اور عیسائی کی تھی، غلامی کی زندگی ہے۔ انہوں نے اس چیز کو پسند نہیں کیا، وہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کر کے انہوں نے تیاری کی، اور یہاں تک بیٹھ جاؤ، وہاں جاؤ، یہاں سے چلو، یہاں سے آج اسی چیز کے اوپر وہ اپنی جان پر کھیل رہے ہیں۔ آزادی کی جنگ ایسی چیز نہیں ہوتی کہ جو ایک دو دن کے اندر حاصل ہو جاتی ہے۔ کہا جاتا ہے کہ فرانس سے الجزائر نے آزادی لی ہے، کہتے ہیں 15 لاکھ آدمیوں کو قربان کیا ہے۔ یہ آپ کے برابر میں افغانستان ہے۔ اگر مرنے والے اور اپاہج ہونے والوں کو لیا جائے تو وہ 1.5 لاکھ سے زیادہ چھوٹا سا ملک ہے۔ لوگ رو رہی ہے، اور رونا چاہیے کہ کتنے بچے شہید ہو گئے، کتنے جوان شہید ہو گئے، لیکن سبق لینا چاہیے کہ کسی بھی ملک کی آزادی دودھ پلا کر نہیں ہوتی، مرنے اور مارنے سے ہوتی ہے۔ دنیا رو رہی ہے 10,000 کے اوپر، رونے کی بات ہے، لیکن اگر یہ چاہتا ہے فلسطین کے آزادی ملے تو اسی طرح مرنے اور مارنے سے آزادی ملتی ہے۔ دنیا کی تاریخ ہے۔ اس لیے کوئی کچھ بھی کہے، میں نہیں جانتا ہوں، لیکن میں تو اس جنگ کو آزادی کی جنگ سمجھتا ہوں، اور اس آزادی کی جنگ میں جو بھی قربانی لوگوں نے اپنے ملک کے لیے دی ہے، اسی ملک میں پیدا ہوئے تھے، اسی ملک میں پلے اور بڑھے، اسی ملک کے لیے ہاتھ پر جان رکھ کر کے قربانی دے دی، ان کا حق تھا۔ یہ قربانی بڑی قیمتی چیز ہے۔ آج نہیں تو کل، کل نہیں تو پرسوں، یہ طاقتیں جو دوسروں کو اپنا غلام بنانا چاہتی ہیں، جس طرح ہمارا ملک آزاد ہوا اسی طرح ان کا ملک بھی آزاد ہوا۔ یہ میرے بھائی ہمارا ایک نظریہ ہے، اور اس تاریخ کی بنیاد پر ہے۔ اس نظریے کے خلاف جو کچھ کہتا ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ تاریخ سے غافل ہے، اسے نہیں معلوم کہ کیا تاریخ ہے۔ کوئی اسرائیل ہمیشہ سے تھوڑی بیٹھا ہوا تھا، یہ تو بیٹھالا گیا ہے، اور جن طاقتوں نے اس وقت بیٹھالا تھا، آج وہ طاقتیں ساری دنیا کے سامنے ہاتھ ملا رہی ہیں، ٹھیک ہے۔ اور آج کی جو خبر ہے اس کے اندر امریکہ نے عراق اور شام کے اوپر حملہ کیا ہے۔ جو فوجیں عراق کے اندر ان کی پڑی ہوئی ہیں، جو فوجیں شام کے اندر، ان فوجوں نے حملہ کیا ہے ان اڈوں کے اوپر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ اسرائیل کی اس جنگ کو عالمی جنگ بنانا چاہتے ہیں۔ ہم اس کے مخالف ہیں، اس لیے مخالف ہیں۔ لوگ یہ کہتے ہیں کہ سعودی عرب کیوں اس کے اندر نہیں کودتا، دبئی کیوں نہیں کودتا۔ یاد رکھیے کہ اگر میدان جنگ خدا نہ خواستہ سرزمین عرب کو بنا دیا گیا تو یاد رکھیے کہ کوئی چیز مسلمان کی دنیا میں محفوظ نہیں رہے گی۔ ہم تو خدا سے دعا کرتے ہیں کہ اے اللہ اس فتنے کے اندر عرب سرزمین کو محفوظ فرما۔
ورنہ آپ کے مقامات مقدسہ بھی وہ طاقتیں دنیا کی جو اسلام دشمن طاقتیں ہیں وہ گھی کا چراغ جلائیں گے، اور عرب سرزمین اگر خدا نخواستہ میدان جنگ بنا تو بڑی تباہی آئے گی آپ کے لیے۔ دنیا کی وہ فرقہ پرست طاقتیں جو دنیا کو برباد کرنا چاہتی ہیں اور مسلمانوں کے لیے زمین کو تنگ کرنا، وہ چاہتی ہیں کہ ایسا ہو جائے۔ ہمارے پاس کوئی طاقت، ہم اللہ سے دعا مانگتے کہ اے اللہ اس کی حفاظت کر۔ یہ دنیا کا حال ہے میرے بھائی۔ میں یہ بات کہتا ہوں، صرف آپ کو کوئی تقریر منشا نہیں ہے، میں تو اب بوڑھا آدمی ہو گیا ہوں، تقریر کرنے کے لائق بھی نہیں ہوں، کرتا بھی نہیں ہوں، کہیں جاتا بھی نہیں ہوں۔ آپ حضرات کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کو کرنا کیا ہے۔ میں کہتا ہوں کہ وہ اخوت و ہمدردی جو آپ کے آباء و اجداد اور 1400 سال سے جو آپ کے ملک کا کام ہے ہندو مسلمان میں اخوت و ہمدردی، میں آپ سے کہتا ہوں کہ آپ اس کو اپنی زندگی میں اتاریں اور لے کر چلیں، ہاتھ ملائیں لوگوں سے، ان کے غم اور خوشی کے اندر شریک ہوں، ساتھ لے کر چلیں، بیٹھنا اٹھنا ساتھ کریں۔ آپ ان کو اپنے یہاں بلائیں، ان کے یہاں جائیں، اگر وہ بلاتے ہیں تب جائیے، نہیں بلاتے تب جائیے۔ اس کے ساتھ ساتھ پیار و محبت کو عام کیجیے۔ دوسری چیز میں نے کہی تھی کہ آپ عصری تعلیم کا خیال رکھیں۔ جن کو اللہ نے پیسہ دیا ہے وہ اس سے زمین خریدیں اور اس کو بنائیں۔ ہم نے بنایا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہی بنایا ہوا ہے۔ اس میں درجہ 8 تک کی تعلیم ہوتی ہے، اب اللہ چاہے گا ہم بڑھا دیں گے۔ یہ ایک بی ایڈ کالج ہے، اس کے علاوہ ہم ادھر بنا رہے ہیں، 3 منزلیں اس کی ہو چکی ہیں، اس کو ہم انٹر کالج بنانا چاہتے ہیں، ہم لا کالج اس میں بنا رہے ہیں انشاءاللہ۔ اللہ نے اگر ہمیں دیا، ہم یہ طے کر چکے ہیں کہ ہم لا کالج بنائیں گے اور پڑھنے والے طلباء کا پورے ہندوستان سے انتخاب کریں گے، اس کو یہاں لا کر کے مفت رکھیں گے، مفت کھانا دیں گے، مفت پڑھائیں گے انشاءاللہ۔ مسلمان آئے گا اسے بھی رکھیں گے، ہندو آئے گا اسے بھی رکھیں گے، اور ہم انہی کو لیں گے، انتخاب کریں گے جو اعلیٰ سے اعلیٰ 80 85 90 نمبر لے کر آئیں۔ ان کے اندر طاقت نہیں ہے وکیل بننے کی، ایڈوکیٹ بننے کی، ہم کوشش کریں گے جو ہم قوم سے بھیک مانگیں گے لیکن ہم مفت پڑھائیں گے، مفت لکھائیں گے، مفت رکھیں گے، مفت کھانا دیں گے۔ میں کہتا ہوں اس کو آپ اپنا پروگرام بنائیے۔ میں نہیں کہتا ہوں آپ کے پاس ایسے اسباب ہیں، بہت اچھی بات ہے، نہیں ہے اسباب ٹھیک ہے، آپ لیجئے ان سے پیسے، پڑھائیے، مگر اس کے معیار کو بہترین رکھ کر پڑھائیے۔ میں نے شہر کے اندر ایک اسکول بنایا، ایک مکان بیچ شہر میں نے خریدا جو ہندوؤں کے علاقے میں ہے مگر مسلمان بھی وہاں رہتے ہیں، لڑکیوں کے لیے۔ انشاءاللہ میں وہ سب ہو چکا، کئی کلاس کی بچیاں پڑھ رہی ہیں اس کے اندر، لیکن ہم اگلے سال میں جو داخلے ہوں گے اس کے اندر اس کے معیار کو اوپر کر دیں گے۔ ہمارا کام نہیں ہے، ہم نے تو کبھی ایک دن بھی کسی اسکول میں نہیں گزارا، لیکن جب جمعیت علماء کی تحریک لے کر ہم چل رہے ہیں تو ہمیں سب سے پہلے خود اس کردار کو ادا کرنا چاہیے، اس لیے ہم کر رہے ہیں، اور اسی لیے ہم آپ سے کہہ رہے ہیں کہ آپ اس چیز کو کیجئے۔ اگر نہیں کریں گے تو آپ کے لیے
خراب بات ہوگی۔ یہ جمعیت علماء کا نظریہ ہے اور جمعیت علماء اس نظریے کو پیش کرنا چاہتی ہے۔ ہمارے اکابر نے اس وقت سے اس نظریے کو پیش کیا ہے۔ آپ کے ذہن میں ہے یا نہیں ہے میں نہیں جانتا، ملک کی آزادی سے پہلے ایک طاقت تھی، مسلمانوں کی طاقت تھی، یہ کہتی تھی کہ ہم ہندو کے ساتھ نہیں رہ پائیں گے۔ ہندو ایک دوسرے مذہب کا ماننے والا ہے، ہم دوسرے مذہب کے ماننے والے ہیں، ہم کسی دوسرے مذہب والوں کے ساتھ اپنی زندگی نہیں گزاریں گے، ہم مسلمان ہیں، مسلمان کے لیے الگ ملک دیا جائے۔ ہم یہ کہتے تھے کہ ہم دو قومیں نہیں ہیں، ہندوستان میں رہنے والے لوگ ایک قوم ہیں، ہم سب ہندوستانی ہیں۔ جب ہم ہندوستانی ہیں، یہ الگ بات ہے کہ ہندوستان میں رہنے والے قبائلی بھی ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں، ہندوستان میں رہنے والے سکھ ہیں، وہ بھی ہندوستانی ہیں۔ یہ نظریہ ہمارا تھا، جمعیت علماء کا تھا۔ یہ بڑا عجیب نظریہ تھا، جمعیت علماء اس کی مخالفت کرتی تھی۔ حضرت رحمت اللہ علیہ نے تو اس زمانے کے اندر ایک رسالہ قرآن و حدیث سے استدلال کر کے یہ بتایا تھا کہ قوموں کا نظریہ ملک کی حدود کے اوپر ہے، جس کو قوم کہا جاتا ہے۔ قوم کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہندوستان ہی میں رہتے ہوئے سکھ الگ قوم ہے، مسلمان الگ قوم ہے۔ ہم نے اس نظریے کو پیش کیا، وہ چھپا ہوا ہے بھائی صاحب کے زمانے سے، مجھ سے کہلوایا انہوں نے، موہن بھاگوت جی نے کہ مجھے اس کا وہ انگریزی میں بھی چھپا ہوا ہے، میں نے ان کو دیا۔ دوسرے وہ RSS کے لوگ جو کہتے تھے کہ دو قومی ملک کے اندر مذہب کی بنیاد کے اوپر، انہوں نے کہا کہ ہمیں دو، ہم نے ان کو بھی دیا۔ جمعیت علماء میں اور ان میں اس نظریے کی بنیاد کے اوپر قربت ہوئی۔ میرے پاس لوگ آتے ہیں، RSS کے بنیادی لوگ آتے ہیں، میں ان سے بات کرتا ہوں بڑی کھلی ہوئی بات، آزادی کے ساتھ، اس لیے کہ جمعیت علماء اپنے ایک ایسے بنیادی نظریے کو لے کر چل رہی ہے، آج سے نہیں، ملک کی آزادی سے پہلے سے لے کر کے چل رہی ہے۔ ہم اس سے آج تک ٹس سے مس نہیں ہوئے، اور الحمدللہ جمعیت علماء کی آواز میں آج طاقت اس لیے ہے کہ ہم فرقہ پرستی کے مخالف ہیں، چاہے وہ ہندو فرقہ پرستی ہو، چاہے وہ مسلم فرقہ پرستی ہو، اس کو بھی نہیں قبول کرتے۔ میں یہ آپ کو اس لیے بتا رہا ہوں کہ میدان کے اندر آپ کام کریں گے، اسی نظریے کی بنیاد پر آپ کے ہاتھ میں، آپ کی بات میں، آپ کی زبان کے اندر طاقت ہوگی، ورنہ کوئی طاقت نہیں۔ میں تو یہ بات کہتا ہوں، اور جمعیت علماء کا یہ نظریہ ہے۔ میرے بھائی، یہ وہ باتیں تھیں جو میں کہنا چاہتا تھا آپ سے، ورنہ ہمیں کوئی بلانے کی ضرورت نہیں تھی، آپ حضرات کو بلایا ہے۔ اور میں ایک بات کہتا ہوں آپ سے، پھر وہی بات کہ آپ گاؤں گاؤں اسکول کھولیے اپنے بچیوں کے لیے۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ 5 کلاس تک، جب تک ہوش و حواس جاگتے نہیں، آپ 5 تک، 7، 8 تک آپ مشترک اسکول بنائیے، اس میں کوئی مشکل نہیں ہے۔ لیکن اس عمر کو پہنچتے پہنچتے جب بچے اور بچیوں کے اندر ہوش و حواس اٹھتے ہیں، آپ پر مذہبی فریضہ ہے، یہ یاد رکھیے گا، آنے والی نسل کی حفاظت کے لیے، کہ آپ لڑکیوں کے لیے الگ اسکول بنائیں۔ اور یہ کوئی قانونی اعتبار سے گورنمنٹ کے بڑے بڑے اسکول جس میں ہزاروں ہزار بچیاں پڑھتی، آپ دیکھ لیجئے دلی کے اندر بڑے بڑے اسکول سینکڑوں کی تعداد میں، ہو سکتا ہے ہزاروں کی تعداد میں ملک کے اندر بنے ہوئے۔ آپ دلی کے
اس میں دہرادون کے اندر دیکھ لیجیے، لڑکیوں کا اسکول الگ ہے، لڑکوں کے اسکول الگ ہے۔ ہو نہیں سکتا کہ لڑکی کے اسکول میں کسی لڑکے کا داخلہ ہو جائے۔ آپ اگر کریں گے اس کے اندر بھی کوئی دشواری نہیں ہے، اس لیے اجازت لیجئے اور کیجئے۔ آپ کریں گے، یہ قوم کی ایک ضرورت ہے جس کو آپ کی اپنی ضرورت ہے، آپ کے اپنے بچے اور بچیوں کی ضرورت ہے۔ میں نے صرف اس لیے کیے ہیں کہ میں اپنی قوم کو یہ بتا سکوں کہ ہم نے کیا ہے، جمعیت علماء کے خدام نے کیا ہے۔ آپ ہر جگہ کریں، آپ کی بیاہ شادیوں کے اندر جو خرچ ہوتا ہے اور جس طرح اللہ تللے اڑاتے ہیں، اگر 10 آدمی اپنی بیاہ شادیوں کو کم کر دیں خرچ میں، تو یہ 10 آدمی ایک اسکول اپنی پوری قوم کو دین کی حفاظت کے لیے بنا سکتے ہیں۔ لیکن مسلمان کے اندر شعور نہیں ہے۔ آپ اپنے اندر شعور پیدا کیجئے۔ میں پھر کہتا ہوں، میں نہیں کہتا ہوں کہ مدرسے مت بنائیے، مدرسے کا بنانا تو بڑا آسان ہے، اس میں تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ اس میں آپ کو گورنمنٹ سے اجازت لینی پڑے گی، درسگاہیں ویسی بنانی پڑیں گی جیسی اسکول کو اسکول منظور کرانے کے لیے بنانی ہوتی ہیں، اتنی لمبی اتنی چوڑی درسگاہیں۔ آپ جب بنانا چاہیں اسی طریقے پر بنائیں، تو یہ چیز آپ کے لیے ضروری ہے، اور اس میں آپ کی ہو سکتا ہے کہ اللہ کی طرف سے مدد اگر ہو گئی، آپ کی دنیا کی آبادی کا بھی ایک راستہ کھلے گا، اور آپ کی قومی آزادی اور آبادی بھی اس سے شروع ہو جائے گی۔ اس کا فائدہ سب کو ہوگا، ہندو کو بھی ہوگا، مسلمان کو بھی ہوگا۔ اگر آپ نے اپنا اسکول قاعدے کا بنا لیا اور آپ اس طرح لے کر چلے، تو یاد رکھیے کہ مسلمان اور ہندو بھی بے شمار ہیں جو یہ چاہتے ہیں کہ اس مخلوط تعلیم سے نجات مل سکے، وہ بھی آپ کے اسکول میں آ کر داخلہ اپنی بچی کو دلوائیں گے۔ اور یہ صورت میں اسی لیے کہتا ہوں کہ ہندو اور مسلم دونوں کے لیے قابل قبول ہوگی۔ اس لیے میں اس پر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں، اور میں سمجھتا ہوں کہ آپ حضرات اگر غور سے سنیں گے اور اپنی قومی اس ضرورت کو پورا کریں گے، تو میں سمجھتا ہوں کہ آپ نے بہت کام کیا، اور جمعیت علماء کی اس تحریک کے اندر ہاتھ بٹا کر آپ نے جمعیت علماء کو بھی طاقت پہنچائی، اور جس طرح سے اس ملک کے اندر زندہ رہنا ضروری ہے، آپ نے اس جگر کو پکڑ کر قدم بڑھایا۔ اللہ اس پر آپ کی نصرت فرمائیں گے، اور خدا کرے اللہ آپ کی نصرت فرمائیں اور آپ اس کام کو کر سکے۔ ہمارا تو یہ تحریک ہے، ہم نے ہاپوڑ میں بھی ایک کی بنیاد رکھی، اور اس کے علاوہ مظفر نگر گاؤں میں بھی ہم نے ایک اسکول کی بنیاد رکھی ہے۔ قریب میں روحانے کے قریب ایک گاؤں ہے، اس کے اندر بھی ہم نے اس کی زمین خریدوا لی ہے 20-21 بیگھا، اور ہم توقع رکھتے ہیں اللہ اگر ہمیں زندگی دے گا تو ہم اس کو آگے بھی بڑھائیں گے۔ اللہ تعالیٰ جمعیت علماء کے اس نظریے کو، اور جمعیت علماء جس طریقے کے اوپر چل رہی ہے اور چاہتی ہے کہ ملک کی اقلیت اس پر چلے، اور ملک کے اندر وہ اخوت و ہمدردی کا رشتہ مضبوط سے مضبوط تر ہو، ہم نے اس کو آپ کے سامنے پیش کیا، اور ہم برابر اس کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اگر نصرت فرمائی تو انشاءاللہ یہ چیز مفید ہو سکتی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ یہ بات آپ کے ذہن میں رہنی چاہیے۔ میں اپنے ساتھیوں سے بھی کہتا ہوں کہ فلسطین اور اسرائیل کی اس جنگ کے اندر آپ لوگ اس کو آزادی کی جنگ سمجھیں، لیکن آپ اپنے ماحول کے اندر خواہ مخواہ اس کے لیے ماحول کو گرم نہ کریں، اس سے کوئی فائدہ نہیں۔ میں نے کہا
کہ میں یہ دعا کرتا ہوں کہ یہ جنگ عرب کی سرزمین کے اوپر نہ لڑی جائے. اس کے نقصانات ہو سکتا ہے آج آپ کے ذہن میں نہ ہوں، لیکن اگر خدا نخواستہ یہ جنگ ہو گئی جس کو یورپ چاہتا ہے، عرب کے اندر یہ طاقت نہیں ہے کہ وہ ان کا میں، انہوں نے اپنے پروگرام کے ماتحت ایک ایک ہندوستان کے شہر کے برابر ملک بنا رکھا. ان ملکوں کے پاس کیا ہے؟ ان کو 2 منٹ نہیں لگتے ہیں برباد کرنے کے اندر، لیکن طاقت ختم ہو جائے گی، بھسم ہو جائیں گے، پھر اس کے بعد دنیا روئے گی کہ ہماری طاقت کو ختم کر دیا. اس لیے دعا کیجئے کہ اس کو ختم کر دے اللہ کر دے. جو طاقتیں مسلم دشمنی کر رہی ہیں اللہ ان کو برباد کرے اور حفاظت فرمائے، سرزمین عرب میں امن و امان کو قائم فرمائے. یہ ایسا ماحول کو گرم نہ کیجیے کہ جس کا 100% نقصان مسلمان کو عرباً و عجماً اٹھانا پڑے. یہ کوئی عقل کی بات نہیں. اللہ فضل و کرم فرمائے اور دنیا میں امن و امان کو قائم فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.